بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب نئی 3 درخواستیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہیں۔ باریک گیم کیا ہوئی ہے اس فیصلے کے اندر، 13 رکنی بینچ سے رہ کر 11 اور پھر 11 سے 10 اور پھر 10 کے اوپر بھی تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل نے آج ایک نئی درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے اوریجنل فیصلہ 12 ججز کی طرف سے جو جاری کیا گیا وہ مانگا ہے۔ اب سائن ہے 10 ججز کے۔ سنی اتحاد کونسل فیصلہ مانگ رہی ہے 12 ججز کا، کیونکہ ان درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا، خارج کر دیا تھا جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے بھی یہ کیا کہانی ہے، اور 13 کے بعد اب 10 ججز پر کیوں مشتمل اس بینچ کا فیصلہ جاری کیا گیا، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو درخواستیں دائر ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، رجسٹرار آفس نے کیا کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے پہلے جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے خط لکھا ہے وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں، اور ذکر کریں گے ہم کہ اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہیں رؤف عطا صاحب، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر الگ سے آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، اور کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کا تقرر بھی ہوگا۔ کچھ ویڈیوز پہلے جو ویڈیو کی تھی اس کے اندر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گی، لیکن اس کے بعد کی آج دن کی تمام اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو خط لکھا ہے جناب وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 12 ججز تھے، 13 ٹوٹل تھے، جیسے صلاح الدین پنور صاحب نے خود کو علیحدہ کر لیا تھا، اس کے بعد بچے 12 میں سے عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے ان درخواستوں کو یعنی نظر ثانی کی درخواستوں کو جو حکومت کی طرف سے دائر کی گئی تھی ان کو مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جب انہوں نے مسترد کی تھی درخواستیں تو اس میں انہوں نے بینچ سے علیحدگی کا جو ہے وہ اظہار نہیں کیا تھا یا کہیں نہیں لکھا تھا، اس لیے جسٹس امین الدین صاحب نے جب دوبارہ نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا تو 11 رکنی بینچ کنسٹیٹیوٹ کر کے پھر سماعت آگے چلانا شروع کر دی، اور جیسے صلاح الدین پنور آخری دن میں بینچ سے الگ ہو گئے تھے وکیل حامد خان صاحب کے جو اعتراض ہے اس کے بعد۔ تو سنی اتحاد کا موقف ہے بیسیکلی کہ جناب علی یہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، 13 رکنی میں سے ایک تو چلے گئے، 12 رکنی جو بینچ ہے اس کا فیصلہ ہے، تو دستخط فیصلے کے اوپر 12 ججز کے ہونے چاہیے نہ کہ 10 ججز کے۔ اب 10 ججز کے دستخط شدہ فیصلہ اگر مانا جاتا ہے جسے آرڈر آف دا کورٹ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ٹوٹل 12 ججز تھے جو اس نظر ثانی پر اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، تو 12 ججز کے دستخط بھی ہونے چاہیے۔ 2 ججز جسٹس عائشہ ملک اور عقیل عباسی صاحب کے ذکر تو موجود ہے کہ انہوں نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے، لیکن فیصلے کے اوپر ان کے سگنیچر دستخط موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا باریک سا واردات نما کام ہے جو ڈالا گیا ہے۔ اگر ہم 10 ججز سمجھتے ہیں تو یہ فیصلہ 7 اور 3 سے ہے، لیکن اگر 5 ان 2 ججز کو شامل کیا جاتا ہے، 12 رکنی بینچ سمجھا جاتا ہے، اور جو کہ آرڈر آف دی کورٹ بھی وہی ہونا چاہیے، تو پھر یہ 7 اور 5 کا ہے۔ تو ادھر 7 اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اوریجنل 12 جولائی کا جو فیصلہ دیا تھا اس سے انحراف کیا ہے، اپنا ہی فیصلہ تبدیل کیا ہے، اور جسٹس امین الدین خان گروپ میں شامل ہو گئے، اور پھر ان میں سے 5 کی ان 2 کے ملنے سے وہ تعداد 7 ہوگی، تو 7 اور 5 کا یہ فیصلہ ہے۔ تو اس پر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 12 ججز کا دستخط شدہ آرڈر آف دی کورٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے، مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے تحریک انصاف نے یہ خط سلمان اکرم راجہ کے وساطت سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا ہے۔ 27 جون کو ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا، مختصر فیصلے کے آرڈر آف دی کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط شامل ہیں، 2 ججز کے دستخط شامل نہیں ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ دیا تھا، ان نظر ثانی اپیلوں کو مسترد کیا تھا، ان کے دستخط شامل نہیں ہیں، ذکر موجود ہے کہ انہوں نے مسترد کر دی، لیکن اینڈ پہ جہاں دستخط ہوتے ہیں وہاں صرف 10 ججز کے دستخط ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مختصر فیصلے کے آرڈر آف دی کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط شامل ہیں، صلاح الدین پنور جو ہیں وہ الگ ہو گئے تھے، اس کے بعد 12 ججز بچتے ہیں جن کے دستخط ہونا لازم ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنی الگ رائے دی، جبکہ محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اپنی الگ رائے دی ہے، اس لیے تمام جج صاحبان کے الگ الگ فیصلوں کے مصدقہ نقول فراہم کی جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل نے بھی جو ہے اپنا درخواست اب جمع کروائی ہے، اور اس درخواست میں ان کا بھی تقریباً یہی موقف تھا، آن ریکارڈ جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں ان کے وساطت سے انہوں نے تقریباً یہی باتیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن
اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ درخواست لینے سے انکار کر دیا ہے. سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 27 جون کا عدالتی حکم نامہ جاری کریں. آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا گیا کیونکہ وہ 12 رکنی ججز پر مشتمل تھا. آپ نے 10 ججز کے دستخط والا فیصلہ جاری کیا ہے اور 2 جو ججز ہیں ان کا فیصلہ شامل ہی نہیں ہے فیصلے کے اندر. ان کا کہیں وہ جو ہے نا ان کی جو اتھارٹی یا پاور ہے اس کو کیا ہی نہیں گیا, بتایا ہی نہیں گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تک کورٹ آرڈر نہ جاری ہوا نہ ویب سائٹ پر ڈالا گیا ہے اور درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے. لیکن جناب ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر جو آرڈر آف دی کورٹ کا معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ آفس نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست وصول ہی نہیں کی. وہ کہتا ہے جی ہم نے یہ لینی ہی نہیں, حالانکہ انہوں نے جمع کروائی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے لینی ہی نہیں ہے. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ 12 ججز کے دستخط شدہ آرڈر کی اجرائی اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کا جو مطالبہ کیا گیا تھا اس میں درخواست گزار مصدقہ نقل کے لیے اپلائی کرے. مصدقہ نقول ان کو فراہم کر دی جائیں گی, جبکہ عدالتی حکم نامہ آفس کو موصول ہوگا تو وہ فراہم بھی کر دیا جائے گا. لیکن 10 رکنی نہیں 12 رکنی ہونا چاہیے. اگر 12 رکنی ججز کا فیصلہ جاری کیا جاتا ہے اس کے اوپر جیسے عائشہ ملک جیسے ثقیل عباسی کے سگنیچر ہوتے ہیں تو پھر ہم اسے آرڈر آف دی کورٹ مکمل کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر 10 ججز ہوں گے تو اسے آرڈر آف دی کورٹ نہیں کہا جا سکتا. یہاں پر ایک چیز جو مطیع اللہ جان صاحب نے پچھلی ویڈیو میں سہیل رشید صاحب کے چینل پر مجھے بتائی تھی کہ آرڈر آف دی کورٹ 12 جولائی کا مکمل فیصلہ تھا جس میں تحریک انصاف کو نشستیں دی گئی تھی, لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن ہیلو حجت نکالتا رہا, اس نے عمل نہیں کیا, وضاحت مانگتا رہا سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ کی وضاحت دینے کے باوجود 12 جولائی کی مخصوص نشستیں جب تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا مکمل آرڈر آف دی کورٹ ہونے کے باوجود. لیکن جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں یہ جو 10 رکنی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر آج الیکشن کمیشن اجلاس بھی کر رہا ہے کہ نشستیں حکومت کو دینی ہے, کیونکہ اب فیصلہ یہ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی طرف سے کہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں حکومت کو. 8 ججوں نے تحریک انصاف کو دے دی, آئینی بینچ کے 7 ججوں نے اس فیصلے کو معطل کر دیا اور آرڈر آف دی کورٹ 12 کا ہونا چاہیے 10 کا آرڈر جاری کیا گیا ہے اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے اب پھرتی دکھاتے ہوئے اجلاس بھی کر چکا ہے آج کے روز. تو یہ ہے سسٹم, جس طرح سے سسٹم کام کر رہا ہے. دوسری طرف ایک اور خبر جو ہے اب سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے جناب رؤوف عطا صاحب جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ آئینی عدالت کے جو قیام ہے وہ بہت ضروری ہے, اس کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مختلف حلقوں سے سن رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے. جناب سن نہیں رہے, مشاورت ہوتی ہے تو آپس میں مشاورت اور صرف سننا کافی نہیں ہے. رؤوف عطا صاحب اتنے بے خبر نہیں ہو سکتے, وہ بڑے باخبر تعلقات والے بندے ہیں اور ظاہر ہے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں تو وہ مشاورت ہو رہی ہے, سنا نہیں ہے, ایسا نہ کہیں پلیز. اچھا, انہوں نے کہا کہ ترمیم کا مسودہ تیار کرنے سے پہلے سپریم کورٹ بار اور دیگر وکلاء تنظیموں کو اعتماد میں لیا جائے, یا پھر رؤوف عطا صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تو یہ پیغام بھی دینا ضروری تھا. بہرحال ان کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام وقت کا تقاضا ہے, ایسی ترمیم نہ کی جائے جو عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہو. عدلیہ کی آزادی تو کیا کہیں آپ, ایسی ترمیم نہ کی جائے. اچھا چھوڑیں, عدالت عالیہ اور دیوانی مالی مقدمات ٹیکس کیسز کے لیے ہائی کورٹس کو کورٹ آف اپیل قرار دیا جائے, یعنی آخری فیصلہ ہائی کورٹ تک ہو, اس کے اوپر ان مقدمات میں یعنی جو عالیہ اور دیوانی مالی مقدمات ٹیکس کے کیسز ان تمام پر فیصلہ ہائی کورٹ پہ ہی ہو جائے اور وہیں پر فنش ہو جائیں. ان کو اپیل کا سپریم کورٹ میں ختم کر دیا جائے, وہ سپریم کورٹ میں نہ آ سکے. سپریم کورٹ میں صرف وہ معاملات ہیں جو کرمنل کیسز ہیں, جو آئینی معاملات ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کورٹ آف اپیل ڈکلیئر کرنے سے سپریم کورٹ میں مقدمات کا بوجھ کم ہو جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, باقی ہائی کورٹس ہوں, انہی کو آخری درجہ دے دیا جائے کچھ مخصوص کیسز میں. مخصوص کیسز وہاں سے آگے نہ آئیں, وہیں پر ختم ہو جائے اور وہی آخری کورٹ آف اپیل ہو. تو یہ جناب رؤوف عطا صاحب نے آج کہا ہے. لیکن اس سے بھی ایک اور افسوسناک خبر وہ یہ ہے جناب کہ 6 لوگ ہیپیٹائٹس کا شکار ہوتے ہیں, ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہوتے ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں شامل ہوتے ہیں, 9 مئی کے مقدمات میں ہیں, اور وہ جب باہر آتے ہیں تو ان کی تشخیص ہوتی ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس بی ہو چکا ہے اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. ابھی بھی ایک جو بندہ ہے وہ جگر کے مرض میں مبتلا ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ شاید آخری سانسیں لے رہا ہے. لیکن جو یہ ظلم ہوا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کوٹ لکھپت جیل سے باہر آنے والے 5 جو قیدی ہیں
9 مئی کے یہ قیدی ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کی موت ہو چکی ہے اور جیل کے اندر تکالیف جو انہیں دی گئیں وہ اس کی تاب نہیں لا سکے۔ اب یہ 6 لوگ ہیں جو بے وجہ مارے گئے، یہ میں یوں کہوں گا کہ یہ جن کو وجہ نہیں معلوم ہے نا کہ وہ کیوں مارے گئے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے ان میں مجاہد شاہ، شیخ لطیف، ندیم چودھری، عابد مسیح، عبداللہ عالم کے بعد آج افتخار جٹ بھی شہید ہو گیا۔ یہ تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ جاری کیے ہیں ان کے نام وغیرہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد اب یہ ہیپیٹائٹس بی ایسا نہیں ہے کہ یہ سال 1.5 سال 2 سال قید میں رہیں اور ان کو ہیپیٹائٹس بی ہو جائے اور اتنی جلدی وہ دنیا فانی سے کوچ بھی کر جائیں۔ دیکھیے یہ ایک بڑا ایک سیریس سوال ہے کہ جیل کے اندر ان کی یہ حالت ایسے کیسے پہنچی، کیا عوامل تھے، کیا اندر فیسلٹیز نہیں تھی، کیا اندر ان کو طبی سہولیات نہیں دی جا رہی تھی، ان کو کھانا کیسا دیا جا رہا تھا، ان کو پینے کا پانی کیسا دیا جا رہا تھا، ان کی وہاں پر صحت کا خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹر اور عملہ موجود تھا یا نہیں تھا، جیل کے اندر موجود لوگوں کی بھی کوئی حقوق ہوتی ہیں۔ اور ایسا یہ لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے ان لوگوں کے ساتھ کسی نے کوئی دشمنی نبھائی ہے، یہ کوئی جان بوجھ کر کھیل تو نہیں کہیں کھیلا گیا، لیکن یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ 6 لوگوں کی موت ہو جانا کوٹ لکھپت جیل سے 9 مئی کے مقدمات میں جو لوگ قید تھے ان کا باہر آنا اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا ان کو تشخیص، اور ایک دن میں کوئی ہیپیٹائٹس سی یا بی ایسی ایون سی بھی ایسی بیماری ہے جو سالوں چلتی ہے اور اس کا تھوڑا سا بھی علاج کر لیا جائے تو وہ اتنا جان لیوا ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور سیریس قسم کے کوسچنز کوٹ لکھپت جیل کے انتظامیہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے کرتا ہے، اور اس پر میرے خیال میں مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب یہ آئے ان کی کیا حالت تھی، جیل کے اندر کیا ان کے حالات تھے، کیسا ان کو کھانا دیا گیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ اموات مطلب ایسے نہیں ہے کہ رضا الہی سے ایسے ہی ہو گئی ہیں، یہ رضا الہی تو خیر ہر بندے کا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کی رضا ہوتی ہے تو وہ مرتا ہے، لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مشکوک معاملہ ہے، اس کی تحقیقات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔